عصمت چغتائی کی کہانی گھونگھٹ۔ سفید چاندنی بچھے تخت پر بگلے کے پروں سے زیادہ سفید بالوں والی دادی بالکل سنگ مرمر کا بھدا سا ڈھیر معلوم ہوتی تھی، جیسے ان کے جسم میں خون کی ایک بوند نہ ہو۔ ان کی ہلکی سرمئی آنکھوں کی پتلیوں تک پر سفیدی رینگ آئی تھی، اور جب وہ اپنی بے نور آنکھیں کھولتی تو ایسا معلوم ہوتا سب روزن بند ہے۔ کھڑکیاں دبیز پردوں کے پیچھے سہمی چھپی بیٹھی ہیں۔ انہیں دیکھ کر آنکھیں چندھیانے لگتی تھیں، جیسے ارد گرد پسی ہوئی چاندی کا غبار معلق ہو، سفید چنکاریاں سی پھوٹ رہی ہوں۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی اور دوشیزگی کا نور تھا۔ 80 برس کی اس کنواری کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ جب وہ 13-14 برس کی تھی تو بالکل پھولوں کا گچھا لگتی تھی۔ کمر سے نیچے جھولتے ہوئے سنہری بال اور میدہ شہاب رنگت۔ شباب زمانے کی گردش نے چوس لیا، صرف میدہ رہ گیا ہے۔ ان کے حسن کا ایسا شہرا تھا کہ اماں باوا کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ ڈرتے تھے کہیں انہیں جنات نہ اڑا کے لیے جائیں، کیونکہ وہ اس دھرتی کی مخلوق نہیں لگتی تھی۔ پھر ان کی منگنی ہماری اماں کے ماموں سے ہو گئی۔ جتنی دلہن گوری تھی اتنے ہی دولہا میاں سیاہ بھٹ تھے۔ رنگت کو چھوڑ کر حسن و مردانگی کا نمونہ تھے۔ کیا ڈسی ہوئی فٹارا آنکھیں، تلوار کی دھار جیسی کھڑی ناک اور موتیوں کو مات کرنے والے دانت، مگر اپنی رنگت کی سیاہی سے بے طرح چڑھتے تھے۔ جب منگنی ہوئی تو سب نے خوب چھیڑا، آئے دولہا ہاتھ لگائے گا تو دلہن میلی ہو جائے گی، جان کو جانو گرہن لگ جائے گا۔ کالے میاں اس وقت 17 برس کے، خود سر بگڑے دل بچھڑے تھے۔ ان پر دلہن کے حسن کی کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ رات ہی رات جودھ پور اپنے نانا کے یہاں بھاگ گئے۔ دبی زبان سے اپنے ہم عمروں سے کہا، میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب چونچنا کرنے والوں کو جوتے سے درست کر لیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ منگنی ہو جائے گی تو پھر توڑنے کی مجال نہیں تھی۔ ناکے کٹ جانے کا خدشہ ہوتا تھا، اور پھر دلہن میں عیب کیا تھا؟ یہی کہ وہ بے انتہا حسین تھی۔ دنیا حسن کی دیوانی ہے اور آپ حسن سے نالا، بدمزاجی کی حد۔ وہ مغرور ہے، دبی زبان سے کہا۔ کیسے معلوم ہوا؟ جبکہ کوئی ثبوت نہیں، مگر حسن ظاہر ہے مغرور ہوتا ہے، اور کالے میاں کسی کا غرور جھیل جائیں یہ ناممکن۔ ناک پر مکھی بٹھانے کے روادار نہ تھے۔ بہت سمجھایا کہ میاں وہ تمہارے نگاہ میں آنے کے بعد تمہاری ملکیت ہوگی، تمہارے حکم سے دن کو رات اور رات کو دن کہے گی، جدھر بٹھاؤ گے بیٹھے گی، اٹھاؤ گے اٹھے گی۔ کچھ جوتے بھی پڑے اور آخر کار کالے میاں کو پکڑ بلایا گیا اور شادی کر دی گئی۔ ڈومنیوں نے کوئی گیت گا دیا، کچھ گوری دلہن اور کالے دولہے کا۔ اس پر کالے میاں فن فنا اٹھے۔ اوپر سے کسی نے چبھتا ہوا ایک صحرا پڑھ دیا، پھر تو بالکل ہی الف ہو گئے، مگر کسی نے ان کے تنتنا کو سنجیدگی سے نہ لیا، مذاق ہی سمجھتے رہے اور چھیڑتے رہے۔ دولہا میاں شمشیر بہرا بنے جب دلہن کے کمرے میں پہنچے تو لال لال چمکدار پھولوں میں الجھی سلجھی دلہن دیکھ کر پسینے چھوٹ گئے۔ اس کے سفید ریشمی ہاتھ دیکھ کر خون سوار ہو گیا۔ جی چاہا اپنی سیاہی اس سفیدی میں ایسی گھونٹ ڈالے کہ امتیاز ہی ختم ہو جائے۔ کامتے ہاتھوں سے گھونگھٹ اٹھانے لگے تو وہ دلہن بالکل اوندھی ہو گئی۔ اچھا تم خود ہی گھونگھٹ اٹھا دو۔ دلہن اور نیچے جھک گئی۔ ہم کہتے ہیں گھونگھٹ اٹھاؤ، ڈپٹ کر بولی۔ دلہن بالکل گیند بن گئی۔ اچھا جی، اتنا غرور؟ دولہے نے جوتے اتار کر بغل میں دبائے اور پائیں باغ والی کھڑکی سے کود کر سیدھے اسٹیشن، پھر جودھ پور۔ اس زمانے میں طلاق ولا کا فیشن نہیں چلتا تھا۔
شادی ہو جاتی تھی تو بس ہو ہی جاتی تھی۔ کالے میاں 7 برس گھر سے غائب رہے، دلہن سسرال اور میکا کے درمیان معلق رہی، ماں کو روپیہ پیسہ بھیجتے رہے۔ گھر کی عورتوں کو پتا تھا کہ دلہن انچھوئی رہ گئی، ہوتے ہوتے مردوں تک بات پہنچی۔ کالے میاں سے پوچھ گاچھ کی گئی، وہ مغرور ہے۔ کیسے معلوم؟ ہم نے کہا گھونگھٹ اٹھاؤ، نہیں سنا۔ عجب گاؤدی ہو، اما کہیں دلہن خود گھونگھٹ اٹھاتی ہے؟ تم نے اٹھایا ہوتا؟ ہرگز نہیں، میں نے قسم کھائی ہے، وہ خود گھونگھٹ نہیں اٹھائے گی تو چولہے میں جائے۔ اما عجب نامردو، دلہن سے گھونگھٹ اٹھانے کو کہتے ہو، پھر کہو گے وہ آگے بھی پیش قدمی کرے؟ اجی لاہور بھلا کھوا۔ گوری بی کے ماں باپ اکلوتی بیٹی کے غم میں گھننے لگے۔ بچی میں کیا عیب تھا کہ دولہے نے ہاتھ نہ لگایا؟ ایسا اندھیر تو نہ دیکھا نہ سنا۔ کالے میاں نے اپنی مردانگی کے ثبوت میں رنڈی بازی، لونڈے بازی، مرغ بازی، کبوتر بازی، گرس کوئی بازی نہ چھوڑی، اور گوری بھی گھونگھٹ میں سلگتی رہی۔ نانی اماں کی حالت خراب ہوئی تو 7 برس بعد کالے میاں گھر لوٹے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر پھر بیوی سے ان کا ملاپ کرانے کی کوشش کی گئی۔ پھر سے گوری بھی دلہن بنائی گئی، مگر کالے میاں نے کہہ دیا، اپنی ماں کی قسم کھا چکا ہوں، گھونگھٹ میں نہیں اٹھاؤں گا۔ سب نے گوری بی کو سمجھایا، دیکھو بنو، ساری عمر کا بھگتان ہے، شرم و حیا کو رکھو طاق میں اور جی کڑا کر کے تم آپ ہی گھونگھٹ اٹھا دینا۔ اس میں کچھ بے شرمی نہیں، وہ تمہارا شوہر ہے، خدا مجازی ہے، اس کی فرما برداری تمہارا فرض ہے، تمہاری نجات اس کا حکم ماننے میں ہی ہے۔ پھر سے دلہن سجی، سیج سجائی، پلاؤ زردہ پکا اور دولہا میاں دلہن کے کمرے میں دھکیلے گئے۔ گوری بھی اب 21 برس کی نوخیز حسینہ تھی، انگ انگ سے جوانی پھوٹ رہی تھی، آنکھیں بوجھل تھیں، سانسیں بھری تھیں۔ 7 برس انہوں نے اسی گھڑی کے خواب دیکھ کر گزارے تھے۔ کمسن لڑکیوں نے بیسیوں راز بتا کر دل کو دھڑکنا سکھا دیا تھا۔ دلہن کے حنا آلودہ ہاتھ پیر دیکھ کر کالے میاں کے سر پر جن منڈلانے لگے۔ ان کے سامنے ان کی دلہن رکھی تھی، 14 برس کی کچی کلی نہیں، ایک مکمل گلدستہ۔ رال ٹپکنے لگے، آج ضرور دن اور رات کو مل کر سنگین شام کا سما بندھے گا۔ ان کا تجربے کار جسم شکاری چیتے کی طرح منہ زور ہو رہا تھا۔ انہوں نے اب تک دلہن کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ بدکاریوں میں بھی اس رس بھری دلہن کا تصور دل پر آرے چلاتا رہا تھا۔ گھونگھٹ اٹھاؤ، انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں حکم دیا۔ دلہن کی چھنگلی بھی نہ ہلی۔ گھونگھٹ اٹھاؤ، انہوں نے بڑی لجاجت سے رونی آواز میں کہا۔ سکوت طاری ہے۔ اگر میرا حکم نہیں مانو گی تو پھر منہ نہیں دکھاؤں گا۔ دلہن ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کالے میاں نے گھونسا مار کر کھڑکی کھولی اور پائیں باغ میں کود گئے۔ اس رات کو گئے، وہ پھر واپس نہ لوٹے۔ انچھوئی گوری بھی 30 سال تک ان کے انتظار کرتی رہی۔ سب مر کھپ گئے۔ ایک بوڑھی خالہ کے ساتھ فتح پور سکری میں رہتی تھی کہ سناونی آئی، دولہا آئے ہیں۔ دولہا میاں موریوں میں لوٹ پیٹ کر امراض کا پلندہ بنے آخری دم وطن لوٹے۔ دم توڑنے سے پہلے انہوں نے التجا کی کہ گوری بی سے کہو آ جاؤ کہ دم نکل جائے۔ گوری بھی ہمبے سے ماتھا ٹکائے کھڑی نہیں۔ پھر انہوں نے صندوق کھول کر اپنا تار تار شاہانہ جوڑا نکالا، آدھے سفید سر میں سہاگ کا تیل ڈالا اور گھونگھٹ سنبھالتی لبے دم مریض کے سرانے پہنچی۔ گھونگھٹ اٹھاؤ، کالے میاں نے نزا کے عالم میں سسکی بھری۔ گوری بھی کے لرزتے ہوئے ہاتھ گھونگھٹ تک اٹھے اور نیچے گر گئے۔ کالے میاں دم توڑ چکے تھے۔ انہوں نے وہیں اکڑو بیٹھ کر پلنگ کے پائے پر چوڑیاں توڑی اور گھونگھٹ کی بجائے سر پر رنڈاپے کا سفید دوپٹہ کھینچ لیا۔